3 منٹ میں پوری دنیا کا خزانہ تمہارے قدموں میں ہوگا۔ دولت کا ایسا عمل میری بہنوں میرے بھائیوں تم نے نہ کیا ہوگا۔ چیلنج میرا ہے، گارنٹی میری ہے، 100% پڑھنے والا یقین سے پڑھ لے۔ گھر میں جہاں نظر ڈالو گے انشاءاللہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ دیکھیں، پیسوں کا اگر مسئلہ ہے، گھر میں فاقے ہیں، گھر میں غریبی ہے، گھر میں قرضہ ہے، گھر میں بیماری ہے، گھر میں بے اولادی ہے، گھر میں رشتوں کا مسئلہ ہے، گھر میں محبت میں ناکامی ہے، گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے، شوہر مارتا ہے، ساس مارتی ہے، دنیا کا ہر مسئلہ 3 منٹ میں ختم ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں، غوث پاک کا لاڈلا عمل ہے، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ دیکھیں، مجھے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ ہے، اور میں نے جب بھی عصر کی نماز کے بعد پوری نماز پڑھ کے یہ عمل پڑھا ہے، خدا کی قسم گھر میں اللہ پاک نے میرے ہر مسئلے کو حل کیا ہے۔ دیکھیں، ایسے ایسے بیمار بندوں اور بندیوں کو میں نے یہ عمل دیا جن کے گھروں میں فاقے تھے، غریبی تھی، عمل کے پڑھتے ہی اللہ پاک نے ایسے معجزات کیے، اللہ پاک نے ایسی غیبی طریقے سے ان کی مدد کی کہ وہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن گئے۔ دیکھیں، عمل کو سنیں گے تو فائدہ ہوگا، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں، سمجھ لیں، سب سے پہلے سمجھ لیں، یا ربنا اور یا مصطفیٰ کا غوث پاک کا عمل ہے، اور یا ربنا وہ خزانہ ہے آپ کے ہاتھ لگنے والا ہے جسے لاکھوں لوگ، دوست، بھائی بہنیں کلمہ پڑھ کر کہہ سکتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ وہ عمل ہے یا ربنا کا کہ جس کو پڑھتے ہی دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنے حالات بدل ڈالے۔ اگر آپ منٹوں اور سیکنڈوں میں اپنی غربت اور تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آ گئے ہیں۔ یہ سچا عمل ہے، یہ کوئی بنا بنایا یا کاپی شدہ وظیفہ نہیں ہے، نہ ہی کسی اور کی ویڈیو سے لیا گیا ہے۔ یہ میرا ذاتی خود پر آزمایا ہوا عمل ہے، اور میں نے ہزاروں لوگوں کو عمل بتایا ہے۔ اس مؤثر کتاب سے لیا گیا ہے جس کا حوالہ بھی دوں گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ کے سب سے بڑے بڑے ولی نے یہ عمل بتایا ہے۔ یہ عمل آج تک اللہ والوں کا راز رہا ہے، لیکن آج میں یہ راز صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں۔ نہ کوئی لالچ، نہ کچھ مانگ رہا ہوں، بس دعا چاہیے، نہ لائک نہ کچھ اور۔ کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں، یہ وہ مؤثر عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو تو پوری دنیا راضی۔ میرے دوستو، بھائیو بہنوں، آج تمام اذکار کو ایک طرف رکھ دیں اور اس عمل کو پوری توجہ سے سمجھیں۔ یہ صرف 25 سے 30 سیکنڈ کا عمل ہے، 1 منٹ سمجھیں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ کب پڑھنا ہے، کون سے دن پڑھنا ہے، کون سی جگہ، سب کچھ۔ دیکھیں، آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، چاہے لاکھوں کا چاہے کروڑوں کا قرض ہو، اس عمل سے نجات ممکن ہے۔ یا ربنا اور یا مصطفیٰ کا یہ وہ عمل ہے، آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، مگر آج جس طرح بتایا جا رہا ہے وہ خاص ہے۔ اگر آپ فقیر ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں تو 2 منٹ میں اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ قرض بھی اتر جائے گا اور بیماری بھی۔ میں نے اپنی زندگی میں تقریباً 300 لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہر وہ شخص جس نے خلوص دل سے پڑھا کامیاب ہوا۔ ایک بہن تھی جن پر لاکھوں کا قرضہ تھا، گھر میں فاقے تھے، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے یہ عمل بتایا۔ وہ عورت صبح 7 سے 8 بجے کے درمیان، یعنی کہ مجھے بتاتی ہیں، اس نے عصر کے بعد یہ عمل پڑھا تھا۔ یقین کریں، کرائے کے مکان پر رہتی تھی، ہر کچھ دیر بعد دروازے پر کوئی قرض مانگنے والا آتا، پورے خاندان میں کوئی سہارا نہ تھا۔ خدا کی قسم، اس عمل کو پڑھتے ہی ایک اللہ کا نیک بندہ آیا اور 3 لاکھ روپے دے کر چلا گیا۔ اس عورت نے بتایا کہ 3 لاکھ سے قرض بھی ادا کیا اور حالات بہتر کیے۔ اب کہتی ہے میرے پاس اب کروڑوں ہیں۔ خود مجھ سے کہتی ہیں آپ کو کیا چاہیے؟ میں کہتا ہوں میرے پاس سب کچھ ہے، میرے کئی چینل ہیں، اور الحمدللہ جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ میرا ذاتی آزمایا ہوا ہے۔ اگر کوئی میری آواز یا الفاظ چوری کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، اسے میں ہٹا نہیں سکتا، لیکن یہ عمل میرا ذاتی ہے۔ اسے پڑھتے ہی گھر میں خوشیاں آتی ہیں، خدا کی قسم۔ اب عمل کو سمجھیں۔
اگر آپ پر قرض میں ہیں اگر آپ تو یہ بہترین عمل ہے۔ اگر میری بہنیں میرے بھائی رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو اللہ کی قسم آج یا مصطفیٰ یا ربنا کا یہ عمل پڑھیں۔ اگر رشتے کی لائن نہ لگ جائے تو مجھ پر تھو تھو کرنا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں یا نیک اولاد کے خواہاں ہیں تو اس سے بہتر وظیفہ پوری کائنات میں نہیں۔ اگر مل جائے تو مجھ پر تھو تھو کرنا۔ یہ اللہ والوں کا راز ہے، میں نے اسے اپنی غربت اور تنگ دستی میں پڑھ کے غربت اور غریبی کو دور کیا ہے۔ سچ بتاؤں، آج سے 6 سال پہلے میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ میں پہلے بھی یا ربنا اور یا مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھتا تھا، مگر ایک اللہ والے نے مجھے خاص طریقہ سکھایا۔ آدھا گھنٹہ مجھے سمجھایا کہ بیٹا یہ ایسے پڑھنا ہے، جلدی کرو، پوری توجہ سے پڑھو۔ یعنی کہ پہلے عمل سمجھو، پڑھتے وقت جلدی نہ کرو، تب جا کر عمل اثر کرتا ہے۔ میں نے ان کی بات دل سے سمجھی اور صرف 1 دن اثر کے بعد یہ عمل کیا۔ یقین کریں دوستو، بھائیو بہنوں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اثر کے بعد یہ عمل پڑھا، یقین کریں اگلے دن مجھے 1 لاکھ روپے کوئی اللہ کا ولی دے کر چلا گیا۔ 6 سال پہلے کے 1 لاکھ آج کے 15 لاکھ کے برابر تھے۔ آج مہنگائی نے پیسے کی قدر کم کر دی ہے۔ اسی 1 لاکھ سے میں نے کاروبار شروع کیا، قرض چکائے اور دولت کمائی۔ پھر میں نے اس عمل کو روز کا معمول بنا لیا۔ عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہوں، یہ میری زندگی بن چکا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں لائک یا ویوز کے لیے کرتا ہوں تو میں لائک اور ویوز پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دیکھیں دوستو، بھائیو بہنوں، میں آپ کو اللہ پاک کے نام کا ایک عمل دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو پھر بھی لگے کہ میں قصوروار ہوں تو آپ سب بہن بھائی مجھے معاف کر دیں۔ اگر میں اللہ کے نام بتا رہا ہوں اور وہ آزمودہ عمل دے رہا ہوں جن کو پڑھ کر لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، وہ پھر بھی آپ کو لگتا ہے اگر کہ میں کوئی دھوکہ دے رہا ہوں، تو بھائیو بہنوں، میں نے آپ پر زبردستی نہیں کی ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی زندگی ہے۔ میں صرف سچے عمل بتاتا ہوں۔ جن کے دل میں وسوسے ہوں وہ ابھی یہ ویڈیو چھوڑ دیں۔ عمل کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے جگہ طے کریں، اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کر پڑھیں، یہی سب سے بہتر جگہ ہے۔ اگر وقت نہ ملے تو دکان میں پڑھ لیں، کاروباری جگہ پر دوسرا آپشن ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو میں نے ایسے تاجروں کو دیا جن کا کاروبار بالکل ختم ہو چکا تھا، حالات تباہ کن تھے۔ یقین کریں انہوں نے رابطہ کیا، میں نے کہا میں صرف ایک چیز کے بدلے عمل دوں گا، وعدہ کریں کہ عمل اثر کرے تو میرے لیے دعا ضرور کرنا، مجھے کچھ بھی اور نہیں چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل سچا ہے تو کریں اثر کے بعد، اگر جھوٹ لگے تو چھوڑ دیں۔ میں کسی لائک یا فالو کا بھوکا نہیں ہوں۔ اللہ کی قسم میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لائک پر جو صرف دکھاوا ہو، لیکن آپ سے صرف ایک وعدہ چاہیے، دعا ضرور دیں۔ یہ عمل آج آپ کے قرضے ختم کرے گا، آپ کی غربت اور پریشانی ختم کرے گا، آپ کی دکان چمکے گی۔ ضروری نہیں کہ دکان میں پڑھیں، بس کہیں بھی پڑھ لیں، لیکن سب سے بہتر گھر ہے۔ گھر میں خیر و برکت آئے گی، جھگڑے ختم ہوگے، بندش دور ہوگی، بد نظری سب ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ کے جسم سے بیماریوں کو دور کرے گا۔ بڑی سے بڑی حاجتوں جیسے مکان، اولاد، پسند کی شادی، اچھے رشتے، دنیا کی ہر حاجت، ہر مراد منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں پوری ہوگی۔ اگر نہ ہو تو میرا گریبان حاضر ہے۔ عمل بتائی گئی طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، چاہے گھر میں، دفتر میں۔ عصر کے بعد سال کے 365 دنوں میں کسی بھی دن عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چاہے روز پڑھیں، صرف 1 دن پڑھ لیں تو بھی کافی ہے۔ صرف 1 دن یہ عمل کر لیں، رب کعبہ کی قسم ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ اس عمل کے عاشق بن جائیں گے، دیوانے ہو جائیں گے، اس کے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ یہ سچا عمل ہے، یہ ارجنٹ دولت لانے والا عمل ہے، بڑی سے بڑی حاجت، بڑی مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ اب عمل کیسے کرنا ہے، ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ جو عمل کا حصہ ہے یہ وہ ہے یا ربنا۔ دیکھیں اگر کسی کو درود شریف پڑھنا نہیں آتا وہ صرف بسم اللہ پڑھے، ورنہ سب سے بہتر ہے کہ درود شریف پڑھ کر عمل کرے۔ درود شریف اپنی مرضی سے پڑھے، جتنا دل کرے، لیکن ضرور پڑھیں۔ دیکھیں اس سے عمل کی طاقت بڑھ جاتی ہے، فائدے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ درمیان میں کی گئی باتیں نہ چھوڑیں ورنہ آخر میں سمجھ نہیں پائیں گے۔
یا آپ کی زندگی، آپ کے بچوں کے مستقبل، آپ کے قرضوں کی ادائیگی، آپ کی حاجات، دکھ تکلیف، بیماریوں کا سوال ہے؟ یہ میرا خود ساختہ وظیفہ نہیں۔ اگر 10 منٹ میں آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے، غربت ختم ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ پھر سکون سے بیٹھ جائیں، درود شریف یا بسم اللہ پڑھیں، اور پہلا وظیفہ یا ربنا کا پڑھیں۔ دیکھیں، یا ربنا کے الفاظ عام نہیں ہیں، یہ وہ پکار ہے جو زمین سے آسمان تک ہلچل مچاتی ہے۔ یہ الفاظ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، دعا کو سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچا دیتے ہیں۔ یا ربنا کہنا صرف ایک پکار نہیں، یہ وہ صدا ہے جو قدرت کے خزانوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں، حضرت ابراہیم نے آگ میں، حضرت ایوب نے بیماری میں محسوس کی۔ جب انسان یا ربنا کہتا ہے تو وہ ساری چھوٹی یعنی جھوٹی طاقتوں کو چھوڑ کر اصل طاقت کو پکارتا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو زمین سے پانی نکالتا ہے، سوکھے درخت کو ہرا کر دیتا ہے، رات کو دن میں بدل دیتا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان نے جب بادشاہی مانگی تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ یہ دعا رب سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے ہیں کہ حضرت سلیمان کو دنیا اور آخرت کی بادشاہی عطا کر دی۔ اگر کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ صرف رب کہہ کر اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ غیب سے کھانا بھیج دیتا ہے۔ حتیٰ کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے تو انہوں نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہی یا ربنا کی طاقت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ جب انہوں نے غلام بنا دیا گیا، یعنی ان کو، تو جب انہیں قید میں کر دیا گیا، ہر جگہ انہوں نے صرف ایک ہی کلمہ کہا، یا ربنا۔ نتیجہ، اللہ نے انہیں مصر کے تخت پر بٹھا دیا، زمین کا بادشاہ بنا دیا۔ دوستو، بھائیوں بہنوں، کہا جاتا ہے ایک غریب مزدور روزانہ دل سے یا ربنا کہہ کر کام پر جایا کرتا تھا۔ ایک دن اسے راستے میں ایک ریڑھی ملی جس میں سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے سمجھا یہ کسی کا سامان ہے، لیکن جب اس نے شہر میں اعلان کیا تو پتہ چلا یہ کسی کا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس کی محنت کا انعام تھا۔ دیکھیں کیسی پیاری بات ہے، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو براہ راست عرش تک پہنچتے ہیں، جو اللہ کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، جو اس کے خزانے کھولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ نہ صرف دولت لاتے ہیں بلکہ دل کی پریشانی، بے چینی، غم اور دکھ سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ جادو ہے، یہ محبت ہے، یہ اللہ کے در پر ایک دستک ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو شخص خاص نیت سے ان الفاظ کو دل کی گہرائیوں سے پکارتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں واپس لوٹتا۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ آج کے اس عمل میں دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ کو یا ربنا کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ یہ عمل میرے دوستو، بھائیو بہنوں، میرے دل کے اتنا قریب ہے کہ اگر میں اور دیر رک جاتا تو شاید یہ ویڈیو بنانے کے قابل بھی نہ رہتا، شاید میں کہیں کھو جاتا یا بے ہوش ہو جاتا، کیونکہ میں یا ربنا اور یا مصطفیٰ کی طاقت کو جانتا ہوں۔ اور آج جو عمل دینے جا رہا ہوں، پوری دنیا گھوم لیں، شاید اس سے بڑا عمل نہ ملے۔ اب میں آپ کو مکمل ترتیب سمجھاؤں گا، ہر جملہ، ہر لفظ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ خزانوں کو لوٹنے والا عمل ہے۔ اب دھیان سے سنیں، آپ کو اس عمل کی اجازت عام ہے، بس اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھنا ہے، بے دلی اور بے ترتیبی سے نہیں پڑھنا۔ عمل کی شروعات کیسے کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک بار پڑھیں، سکون سے بیٹھ جائیں اور جب تک مکمل عمل نہ ہو اپنی جگہ سے نہ اٹھیں۔ یہی وہ کلمہ ہے جس نے انبیاء کی تقدیر بدلی، آج کی بھی، یعنی آپ لوگوں کی بھی آج تقدیر بدلے گا انشاءاللہ۔ دل سے یقین کے ساتھ پڑھیں، یہ فکر و فاقہ ختم کرنے والا وظیفہ ہے۔ جب رزق کی تنگی ہو، مالی مسائل ہو، تو یا غنیوں وہ چابی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے۔ تیسرا وظیفہ جو اس عمل کو مکمل کرے گا وہ ہے سورۃ الکوثر، 11 بار صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے۔ دیکھیں، پورا عمل آپ نے سمجھنا ہے، ایک جملہ بھی اگر آپ نے یہاں سے وہاں کر دیا، دیکھیں یہ ایک ایسی دستک ہے، یا ربنا یا مصطفیٰ، کہ جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو شخص خالص نیت کے ساتھ ان الفاظ کو دل کی گہرائیوں سے پکارتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ۔ آج کے اس عمل میں دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ کو یا ربنا یا مصطفیٰ کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ یہ عمل میرے دل کے اتنا قریب ہے دوستوں، بھائی بہنوں، آج جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، پوری دنیا گھوم لو شاید یہ عمل کہیں اور نہ ملے۔ طریقے ترتیب سب کچھ سمجھاؤں گا، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی عام سا عمل نہیں ہے، بلکہ خزانوں کو لوٹنے والا عمل ہے۔ دل تھام کے ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہے۔ یہ عمل ہر ایک کو کرنے کی اجازت ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ رکھو، بے دلی سے، بے ترتیبی سے ہرگز نہ کرنا۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلا کام ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اطمینان سے بیٹھ جانا اور عمل کو شروعات کرنی ہے۔ صرف ایک بار بسم اللہ کافی ہے۔ یاد رکھنا، ایک بار جب عمل پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو اٹھنا نہیں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ شاید آپ کہیں گے کہ یا ربنا تو ہم نے پہلے بھی کئی بار پڑھا ہے، اس میں کیا نیا ہے؟ لیکن اصل راز ان دو اور الفاظ میں ہے جو یا ربنا کے ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ تینوں اذکار کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی وقت میں پڑھا جائے گا۔ جیسے کسی عام ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ صرف ایک دوا لکھ کر دیتا ہے، لیکن ماہر ڈاکٹر مکمل معائنہ کرتا ہے اور پھر ایک نسخہ تجویز کرتا ہے۔ جیسے ہی رزق کے مسئلے کے لیے 3-4 دعائیں ایک ساتھ درکار ہوتی ہیں، ایسے ہی دوستوں، بھائی بہنوں، آج میں جو عمل بتا رہا ہوں یہ مکمل کورس ہے، یہ مکمل عمل ہے۔ یہ تینوں اذکار ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آج آپ کی غربت کا، پریشانی کا آخری دن ہوگا، خوشیاں آپ کے گھر میں ڈیرے ڈال دیں گی۔ اگر آپ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کی زندگی نہ بدلے تو اللہ کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا، یقین رکھیں۔ عمل کیجئے، انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی چند منٹوں میں دور ہو جائے گی۔ اب عمل کا طریقہ سن لیں، دیکھیں عصر کے بعد یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ مایوسی نہ ہوگی۔ آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، دوستو، بھائیو بہنوں، آپ لوگ کہیں بھی موجود ہیں، آپ کے ملک میں، شہر میں جیسے ہی نماز عصر ہو جائے، عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ دیکھیں، سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ آپ نماز کے بعد عصر کی نماز پڑھیں، وہیں جہاں نماز پر بیٹھ، دیکھیں مرد حضرات نماز مسجد میں پڑھتے ہیں وہاں پڑھ لیں۔ اگر آفس میں، دکان میں، گھر میں کہیں مجبوری نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے تو نماز پوری کمپلیٹ کر لی، آخری رکعت میں سلام پھیرتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں کیا آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے اور نکل جاتا ہے؟ کیا آپ ہر دن کسی نہ کسی قرض، کسی نہ کسی تنگ دستی میں گھرے رہتے ہیں؟ تو سنیں، اگر آپ کو کوئی محبوب ہے، آپ کا آپس میں نفرت ہو گئی ہے، یقین کریں اس عمل کو صرف پڑھ کر تصور میں اس انسان پر دم کر دیں۔ اگر صرف محبت کے لیے یا ظالم کے ظلم کو ختم کرنا ہے تو دم کر دیں بس۔ اور یہی عمل پڑھنے کے بعد دولت چاہیے، ہاتھ اٹھا کر مانگ لیں۔ قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، ہاتھ اٹھا کر قرضوں سے چھٹکارا مانگ لیں۔ بیماریوں کا علاج چاہیے، ہاتھ اٹھا کر بیماریوں کا علاج مانگ لیں۔ رشتے چاہیے، ہاتھ اٹھا کر رشتے، جتنا جو کچھ چاہیے مانگ لیں، مل جائے گا۔ کسی کو دل میں کسی کے محبت پیدا کرنا چاہتے دعا بھی مانگیں اور اس پر تصور میں دم کر دیں۔ کوئی ظلم کرتا ہے دعا مانگے، یا اللہ اس کا ظلم ختم ہو جائے، چاہے جتنے بھی نام ہو، شوہر، ساس، سب کے نام لیں۔ یا اللہ میری ساس ظلم کرتی ہے، یا اللہ میرا شوہر ظلم کرتا ہے، یا اللہ میرے بچے نافرمان ہیں، یا اللہ فلاں مسئلہ ہے، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے دل میں محبت پیدا کر دے، یہ میرا ہو جائے یا میری ہو جائے، جو بھی ہے سب کچھ مانگیں، جو مانگنا ہے مانگیں۔ عصر کے بعد یہ عمل دیکھیں، عصر کے بعد وہ وقت ہوتا ہے جب دعائیں 100% قبول ہوتی ہیں، اور جب کوئی بندہ غوث پاک کا بتایا ہوا یہ عمل پڑھ لیتا ہے، یقین مانیں دوستو، بھائیو بہنوں، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں میں نے دوستو، بھائیو بہنوں، تبدیلی آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ عمل 100% ورکنگ کرتا ہے، یعنی کہ 1% بھی چانس نہیں کہ یہ عمل ورک نہ کرے، 100% انشاءاللہ ورکنگ کرے گا۔ اس کو ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اس عمل کو اگر آپ نے چھوڑ دیا، آپ سے بڑا بد نصیب شخص شاید پوری کائنات میں نہ ہو، پوری دنیا میں تم سے بڑا بد نصیب شخص نہ ہو۔
کیونکہ یہ عمل رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا عمل ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد آپ نے عمل کو پڑھنا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، یہ وظیفہ جو ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو بدل چکا ہے، کسی نے بینک بیلنس بھرتے دیکھا، کسی نے قرض اترتے دیکھا، کسی نے خالی جیبوں میں نوٹوں کی بارش دیکھی۔ دیکھیں، اس عمل کو عصر کے بعد اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، کون ہے جو اس کے ناموں سے اس کے خزانوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، جو شخص اس ورد کو پڑھتا ہے، اس کو اللہ کا ایک خاص اس نام کو پکارتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دیکھیں، دل کو چھو لینے والی داستانیں۔ ایک شخص لاہور میں رہتا تھا، رکشہ چلاتا تھا۔ عصر کے بعد اسے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا صرف ایک الفاظ پڑھ لے، دیکھنا تیرا نصیب پلٹے گا۔ اس نے پڑھا اور اگلے ہی دن ایک سواری ملی جس نے اسے بزنس پارٹنر بنا دیا۔ آج وہ شخص ایک کمپنی کا مالک ہے۔ ایک بہن کراچی میں ہمیں لکھتی ہیں، بھائی میں نے عصر کے بعد یہ عمل آپ کا بتایا ہوا یہ الفاظ یاد کیے، پڑھے اور صرف دل سے پڑھنا شروع کیا۔ 3 دن بعد میرے شوہر کو ایسی نوکری ملی کہ اب ہم کرائے سے نکل کر اپنے گھر میں ہیں۔ کچھ راز کتابوں میں نہیں ہوتے، وہ سینے سے سینے منتقل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک راز حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو بندہ عصر کے بعد فلا اسم الہی کو صدقے دل سے پڑھے گا، اس پر غیب سے رزق نازل ہوتا ہے، اور جب اللہ کے ولی کہتے ہیں تو پھر آسمانوں کی زمین سے ملاقات ہوتی ہے، پھر ایسے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو صرف اللہ یعنی آپ کی جھولی بھرنے آتے ہیں۔ عصر کے بعد دوستو، بھائی بہنوں، آپ تنہا ہو، نماز کے بعد اپنے دل سے اللہ کے اس خاص نام کو پکاریں۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر آسمان دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانوں کے فرشتے صرف اس لمحے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جو شخص اس وقت صرف دل سے پکار لیتا ہے پھر اس کے نصیب بدلتے ہیں، قسمت کے دروازے کھلتے ہیں اور غیب سے دولت آتی ہے اتنی کہ گننا مشکل ہو جائے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ خاص نام ہے جو عطا کرتا ہے، جو دے کر خوش ہوتا ہے، جس کے سامنے خزانوں کی چابیاں کچھ بھی نہیں۔ اب آپ پڑھ سکتے ہیں، بس دل سے، سکون سے، خاموشی سے۔ عصر کے بعد دوستو، بھائی بہنوں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں صرف آپ کو چھوٹا سا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو۔ دیکھیں، یہ ویڈیو محض دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قسمت بدلنے کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے جو تنگ ہیں، تھک چکے ہیں مگر اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ مگر جس نے آج دل سے پکار لیا، پھر دولت صرف خواب نہیں حقیقت بن جائے گی۔ اپنے دل میں بس اس نام کو بسا لو جو خزانے دیتا ہے، اور دیکھو کیسے بدلتی ہے تمہاری تقدیر۔ اگر یہ ویڈیو دل کو لگی ہو تو صرف ایک نیت سے شیئر کرو، اگر کوئی اور تنگ حال بھی آسانی پا جائے، اور عصر کے بعد تمہارے لیے، تمہارے گھر کے لیے دولت، رحمت اور سکون کے لیے دوستو، بھائی بہنوں، یہ عمل پڑ جائے تو آپ نے آج تم جو سننے جا رہے ہو یہ سچ ہے، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی گھڑی ہوئی بات، یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور اب اگلا نمبر تمہارا ہو سکتا ہے۔ کراچی کے ایک راشن والے نے بتایا کہ میں نے عصر کے بعد دل سے وہ کلمات پڑھے، میرا گودام خالی تھا، قرضے چڑھے ہوئے تھے، اور آج اللہ کی قسم 4 گودام، 3 دکانیں، اور میں ہر عصر کے بعد صدقہ بھی دیتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے بے حساب دیا ہے۔ لاہور کی ایک بیوہ خاتون کہتی ہے، میں نے موبائل پر عصر کے بعد والی ویڈیو دیکھی، پیسے نہیں تھے، بچوں کے لیے دودھ نہیں تھا، وہ وظیفہ یاد کیا اور دل سے پڑھا۔ 3 دن بعد میرے مرحوم شوہر کے بیمہ کی بند فائل کھل گئی، 1,50,000 کا چیک ملا، اور اس کے بعد تو سلسلہ شروع ہی نکلا۔ فیصلہ آباد کا نوجوان، اس نے کہا، فیصلہ آباد کے نوجوان نے، میں نے عصر کو یعنی عصر کے دن، عصر کے وقت میں نے اس عمل کو پڑھا، اللہ کا ایک نام پڑھا۔ شام کو میری والدہ کو ایک کال آئی، ایک رشتہ دار نے دبئی سے ہمیں بزنس میں انویسٹمنٹ آفر کر دی، اب ہم روزانہ کا لاکھوں کا کام کرتے ہیں۔ ایک شخص نے بتایا، میرے والد ایک پلاٹ کہیں دور تھا ان سے جو ہمیں بھول چکا تھا، یعنی عصر کے بعد ایک بزرگ کی کہی ہوئی تسبیح پڑھی، اگلے ہفتے عدالت سے کال آئی، آپ کے نام ایک جائیداد منتقل ہو چکی ہے۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ دیتا ہے، کب، کہاں سے، کیسے، صرف وہی جانتا ہے۔ سندھ کا ایک شخص جو مانگ کر گزارا کرتا تھا کہتا ہے، عصر کے بعد مسجد کے امام نے ایک نام بتایا، میں نے مسلسل اس کو عصر کے بعد پڑھا، اب میں سلائی مشینوں کی فیکٹری چلاتا ہوں، 10 لوگوں کو نوکری دے رہا ہوں۔ ایک لڑکی کہتی ہے، ہم دن میں 1 وقت کی روٹی کھاتے تھے،
मैंने वीडियो में बताया कि ऐसे में इलाही को सीखा और पढ़ा। 6 महीने बाद मेरे को बैरून मुल्क जॉब मिली और हमने अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारी। दोस्तों भाइयों बहनों, ऐसी हज़ारों नहीं लाखों मिसालें मौजूद हैं। बस आपने बताई हुई तरतीब से असर के बाद दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों ये अमल को पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह खाली झोलियाँ खाली अलमारियाँ फौरी तौर पर भर जाएंगी। जो मेरी बहनें जो मेरे भाई कहते हैं ना वजीफ़ों से कुछ नहीं होता, आज इस्लाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। यह अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है, ये फौरी तौर पर असर करता है। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, बस आपने सच्चे दिल से ये अमल करना है, बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। कर्जा है तो पढ़ लें, बीमार हैं तो पढ़ लें, रिश्तों के तलबगार हैं तो पढ़ लें, दुनिया की हर मुश्किल हर परेशानी देखें सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें कोई सा भी जो याद हो। और दोस्तों भाइयों बहनों, पहला वजीफ़ा या रब्बना का जो मैंने आपको बताया आपने उसी तादाद में पढ़ना है। फिर सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा या मुस्तफ़ा सेकंड नंबर पर आपने पढ़ना है। आपने सेकंड नंबर पर या मुस्तफ़ा को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। देखिए जल्दी जल्दी बताऊंगा, हर चीज़ समझाऊंगा, बस शर्त यह है कि बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, दिल से यकीन से पढ़ना है। अगर आपने अपनी तरफ से कमी पेशी कर दी, देखें असर की फ़ौरन नमाज के बाद चाहे एक दिन पढ़ें, अगर आपने एक दिन ये अमल पढ़ लिया, यकीन माने सारी ज़िंदगी इस अमल का पीछा ना छोड़ेंगे, सारी ज़िंदगी इस अमल के आशिक बन जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे। क्योंकि ये रब को राज़ी करने वाला अमल है, ये ख़जानों से झोलियों को भरने वाला अमल है, ये हर हाजत को हर मुराद को पूरा कर देने वाला अमल है। देखिए दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, दूसरा वजीफ़ा या मुस्तफ़ा का 11 बार पढ़कर तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस अमल में जितने भी वज़ाइफ तमाम के तमाम मुजर्रब और आज़मूदा हैं, जिसमें से तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा। और देखें याद रखें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखें। और दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, मेरे इस चैनल को पीर इब्राहिम शाह ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं। अब दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, इस अमल का बेहद ख़ास और मौजज़ाती वजीफ़ा असर की नमाज के बाद आपने आखिरी नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, फिर दूसरी बार पढ़ें पहला कलमा, फिर तीसरी बार पढ़ें, सुकून से इत्मीनान से पहला कलमा पढ़ते जाएं। कितनी बार पढ़ना है आपने? सिर्फ 41 बार। पहला वजीफ़ा या रब्बना को जो तादाद बताई उसी तादाद में पढ़ना है, जाकर देख लें। फिर आपने सेकंड नंबर पर या मुस्तफ़ा को जो तादाद बताई उसी तादाद में पढ़ना है, देख लें। फिर तीसरा वजीफ़ा 41 बार पढ़ना है। तीनों को असर के बाद एक ही जगह पर बैठकर बताई हुई तादाद में पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ याद हो पढ़ लें, नहीं तो सिर्फ बिस्मिल्लाह से अमल शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आखिर में दुआ ज़रूर कीजिएगा, हाथ उठाकर झोली फैलाकर, जितनी हाजतें हों, मुरादें हों, परेशानियां हों, दुआ ज़रूर कीजिएगा। और मेरे हक़ में दुआएं ज़रूर कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल